الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی۔ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کریم کی مخلوق کی تعداد وہ خود ہی جانتا ہے، دوسرا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوق میں صرف انسان کو وہ درجہ دیا کہ یہ تمام مخلوقات سے شرف میں بڑھا ہوا ہے، اشرف المخلوقات۔ اس کے ساری مخلوق پر درجے میں بڑھا ہوا ہونے کے اور اشرف ہونے کی وجہ صرف ایک ہے، باقی سارا نظام اس کا بھی وہی ہے جو دوسری مخلوق کا ہے۔ پیدا ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، خوراک حاصل کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بچے پالتا ہے۔ ایک عام ذی روح کا جو نظام زندگی ہے وہی انسان کا بھی ہے۔ اس میں شرف صرف ایک بات کا ہے، تخلیقی طور پر اسے یہ استعداد دی گئی ہے کہ یہ معرفت باری حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کے علاوہ ساری مخلوق حکم کی اطاعت کرتی ہے، سرتابی کی مجال نہیں رکھتی۔ حاکم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ اس کی استعداد صرف اور صرف انسان کو دی گئی۔ فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق ہے اور پیدا ہونے سے لے کر جب تک اسے اللہ باقی رکھے گا ہمیشہ اطاعت الہی میں رہتا ہے۔ کھانا پینا، سونا، جاگنا، بیوی بچے، کوئی جھنجھٹ اس کا نہیں ہے سوائے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی یاد کے۔ اور یہ مسلسل اطاعت اس کی حیات ہے، زندگی ہے، لیکن یہ مسلسل اطاعت اسے ترقی درجات نہیں دیتی۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم۔ فرشتے کی زبان سے کہلوایا گیا کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور وہی ہے۔ انسان
بالغ ہوتا ہے جب زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کو درجات ملتے ہیں، اب یہ ترقی کرتا ہے، نور ایمان حاصل ہوتا ہے، پھر قدم قدم پہ اطاعت الہی کرتا ہے۔ لیکن یہ انسانی زندگی کے جھمیلوں سے گزر کر نفس اور شیطان کی رکاوٹوں کو توڑ کر جب اللہ کے رسول کا اتباع کرتا ہے تو اس کے منازل، اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے تعلق، اللہ کریم کی معرفت ذرا ثقیل سا لفظ ہے، آپ پہچان کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا کیا ہیں، یہ سب کچھ از خود نہیں ہوتا۔ مخلوق کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو اتنا بلند کر سکے۔ اس کے لیے پھر کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ چاہیے، کوئی ایسا سبب چاہیے جو انسانی نگاہ کو جمال باری تک لے جائے، اور وہ واحد سبب ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے میں حقائق کی ایک دنیا، بہت وسیع دنیا جو اس کائنات سے بڑی ہے، وہ سمو دی۔ کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میری ذات ایک پوشیدہ خزانہ تھی، بے شمار مخلوق تھی میری، لیکن وہ سب میرے حکم کے پابند تھے، میری ذات کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت کسی میں نہیں تھی۔ میری ذات ایک چھپے ہوئے خزانے کی مانند تھی۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پھر میں نے یہ چاہا کہ کوئی میرا جاننے والا بھی ہو۔ حکم کی اطاعت تو ایک مجبوری ہے، پابندی ہے، کوئی ایسی مخلوق بھی ہو جسے میں ماننے نہ ماننے کا اختیار دوں، اطاعت کرنے یا نہ کرنے پہ اختیار دوں، اور وہ اپنے ارادے سے، اپنے دل سے، اپنی پسند سے پھر میری اطاعت کرے، مجھے چاہے، میری عظمت سے آشنا ہو کر میری اطاعت کرے، اس لیے میری اطاعت کرے کہ وہ سمجھے کہ مجھے اطاعت زیبا ہے، اس بارگاہ میں سوائے اطاعت کے اور کچھ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ فخلقت الخلق، تو میں نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یعنی مقصد تخلیق انسانیت یہ ہے، انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ معرفت باری حاصل کرے۔ لیکن کیا ہر بندے میں یہ استعداد ہے کہ وہ براہ راست بغیر کسی ذریعے یا وسیلے کے معرفت باری حاصل کر سکے؟ ہرگز نہیں، بہت بلند جگہ ہے۔ اس کے لیے اللہ کریم نے انبیاء مبعوث فرمائے، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ ہر نبی نے بنیادی بات یہی کی
لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے انسانیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اللہ کے روبرو کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ انسان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کو پہچانتے ہوئے، اس کی عظمت سے آشنا ہوتے ہوئے وہ اس کی اطاعت کرے۔ انسانی فیصلے تھے، جو خوش نصیب تھے انہوں نے وہ نعمت حاصل کی، انبیاء کی دعوت قبول کی، اللہ کی معرفت اپنی استعداد کے مطابق حاصل کی۔ ہر عہد میں ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز یہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم و ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ پہلا جز ہمیشہ یہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ انبیاء کا تعلق براہ راست ذات باری سے ہوتا ہے۔ دوسرا رخ نبوت کا وہ ہوتا ہے جس کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے، اور عظمت الہی سے آشنا کرنا ہی انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ کے اوصاف میں قرآن کریم نے ایک اور جامع جملہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یوں تو اللہ کی ساری مخلوق کا عدم سے وجود میں آنا بھی رحمت الہی کا شعبہ ہے۔ ربوبیت خود ایک شعبہ ہے رحمت الہی کا، اور ساری مخلوق کو وجود عطا کرنا اس کی ربوبیت کا کمال ہے۔ ہر وجود میں بے شمار اوصاف رکھنا یہ اس کی ربوبیت کا کمال ہے۔ ہر وجود کو ابتدا سے انتہا تک پہنچانا، ہر وجود کو حیات دینا، اسے موت دینا، اس میں اوصاف پیدا کرنا، اسے حسن دینا، اسے خوشبو دینا، اسے ذائقہ دینا، اسے اثرات دینا، یہ ساری اس کی ربوبیت ہے۔ اور اس کی ربوبیت اس کی شان رحمت ہی کی عکاس ہے۔ اس کی رحمت کیا ہے؟ وہ رشتہ جو خالق رب اور مربوب کے، خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، وہ رشتہ رحمت ہے۔ وہ اپنی رحمت سے مخلوق کو وجود عطا کرتا ہے۔ ایک ذرے سے لے کر آسمانوں تک، عرش عظیم تک ساری مخلوق کو جو وجود عطا کیا اس نے، یہ اس کا سبب اس کی رحمت ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے جو رحمت کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ساری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا، صرف اس امت کے لیے نہیں۔ کائنات کب سے شروع ہوئی؟ انسان کے آنے سے پہلے یہ دنیا آباد تھی،
اس میں طرح طرح کی مخلوق آباد تھی۔ انسان کے آنے سے پہلے زمینوں آسمانوں کا، سورج چاند ستاروں کا یہ جہان بستا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کب سے مخلوق آباد تھی اور اس عالم رگ و بو کی عمر کتنی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اندازے اگر لگائے جاتے ہیں تو انسانی زندگی کے، انسان زمین پہ کب آیا، لیکن ان میں بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے، کوئی یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ جو پہلے سے، کب سے، جب سے اللہ کریم نے مخلوق پیدا کی تو وہ تو رحمت الہی سے مستفید ہو رہی ہے۔ ان کا وجود ملنا، ان کا بننا، ان کا دنیا میں رہنا، ان کا دنیا سے جانا، یہ سارا رحمت الہی کا کارخانہ ہے، اس کی ربوبیت کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ عالمین کی وسعت یہ ہے کہ اللہ کی ایک ذات کو چھوڑ کر باقی جو کچھ ہے وہ عالمین میں سما جاتا ہے۔ تو گویا جتنی نعمتیں بٹیں اللہ کی بارگاہ سے انسانیت کے زمین پر آنے سے پہلے بھی، جب سے مخلوق اللہ نے بنائی اور جب تک رہے گی، ان رحمتوں کو مخلوق تک پہنچنے کا جو درمیانی کڑی اور سبب ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو عظمتیں نصیب ہوئیں ان کا واسطہ بھی حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ کا منصب عالی امام الانبیاء ہے، اور اسی کے اظہار کے لیے شب اسرا بیت المقدس میں تمام انبیاء نے جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دوگانہ ادا فرمایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی ساتھی نے ایک سوال کیا تھا اسی مجلس میں کہ شب اسرا کیا انبیاء کے ارواح بیت المقدس میں جمع ہوئے تھے یا روح مال جسد جمع تشریف لائے تھے؟ تو جب نبی بولا جاتا ہے تو نبی کا اطلاق روح مال جسد پر ہوتا ہے۔ اگر روح عالی کو الگ کر دیں تو صرف روح اطہر کو کوئی نبی نہیں کہتا، وجود عالی کو اکیلے میں کوئی نبی نہیں کہتا۔ نبی روح مال جسد ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے جس میں اطہر بھی ہوتا ہے، جس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہے کہ سارے انبیاء جمع ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ روح مال جسد اپنی حین حیات جس طرح زندہ انسان ہوتا ہے، انبیاء اس طرح تشریف لائے۔ اور یہی ایک راز حیات النبی کا بھی ہے کہ اگر روح اطہر کو آپ وجود اطہر سے الگ کر دیتے ہیں تو نبوت کس کے پاس ہے؟ روح نبی ہے یا جسد اطہر نبی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اکیلی روح نبی نہیں ہو سکتی، اکیلا بدن نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت وہ منصب ہے جو روح مال جسد کو عطا ہے۔ انسانی مزاج عجیب ہے اور اسے عجیب عجیب باتیں سوجھتی ہیں، یہی اس کی آزمائش ہے کہ اس کا ذہن کیا کیا سوچتا ہے۔ بہت وسعت ہے اس ذہن۔ آج تک
ایسا کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جیسا انسانی ذہن ہے، اور شاید کبھی نہیں ہو سکے گا، بلکہ یقیناً کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی ایجاد اپنی ہے۔ ہم کسی آدمی سے ملتے ہیں، اس سے واقفیت ہوتی ہے، وہ ایک فائل کھل جاتی ہے کمپیوٹر میں، دماغ میں۔ اپنے کاروبار کے جھمیلوں میں وہ کہیں چلا جاتا ہے، ہم کہیں چلے جاتے ہیں دنیا کے جھمیلوں میں، برسوں بعد ملاقات ہوتی ہے، اس پہ نگاہ پڑتی ہے تو وہ ساری فائل سامنے آ جاتی ہے، کوئی دیر نہیں لگتی، دماغ یہ کمپیوٹر کھول دیتا ہے، یہ فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ ملا تھا، اس سے فلاں فلاں باتیں ہوئی تھی، کوئی دیر نہیں، ایک لمحے میں وہ ساری فائل سامنے آ جاتی ہے۔ انسانی کمپیوٹروں کو، انسانی ایجاد کو چلانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، سب کو نہیں آتا، جن کو آتا ہے ان کو بھی محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے۔ یہ خود بخود چلتا ہے، آنکھ اس کے وجود پہ پڑی، اس نے فائل کھول دی، کمپیوٹر نے سب کچھ آپ کے سامنے آیا۔ تو پھر اس میں عجیب و غریب چیزیں بھی آتی ہیں، پھر اس میں نفس بھی اپنی باتیں القاء کرتا ہے، شیطان اپنی باتیں القاء کرتا ہے۔ تو میرے پاس کتابیں آتی رہتی ہیں، کسی نے ایک کتاب مجھے دی، بندہ بڑا کوئی سخت مزاج ہے، وہ کتاب کا نام ہی اس نے رکھا ہے شریعت و طریقت۔ شریعت کو سفید لکھا ہے کہ شریعت اسلام ہے، درمیان میں وہ سرخ ڈالی ہے کہ آگے خطرہ ہے، طریقت کا لفظ سیاہ کر کے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے۔ تو اس عنوان سے ہی بندے کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس میں خیر صوفیوں میں تو اس نے کسی کو بھی نہیں بخشا، ابتدائی عہد سے لے کر تابعین، تبع تابعین سے لے کر عہد حاضر تک جتنے نام اس سے آئے ہیں سب پر کفر کا فتویٰ اس نے لگا دیا ہے۔ جہاں جس کتاب سے نہ کوئی رومی بچا ہے نہ رازی، سب پر اس نے چسپاں کر دیا ہے۔ تو حیات النبی کے مسئلے پہ آتے ہوئے بڑا اس نے مارکۃ الآراء سوال کیا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کو دفن کیوں کیا گیا؟ اب اس میں خود بھی یہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں بتایا کہ زندگی شہداء کے لیے ہے، انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، حوالہ بھی اس آیت کریمہ کا دیا ہے۔ تو شہید جو زندہ ہوتے ہیں کیا وہ دفن نہیں کیے جاتے؟ شہید کو تو آپ زندہ مانتے ہیں، تو کیا شہداء کو دفن نہیں کیا جاتا؟ تو اگر انبیاء کو دفن کیا جائے تو ان کی زندگی پہ کیا اعتراض ہے؟ شہداء بھی تو زندہ ہیں۔ شہید وہ ہے جو نبی کی دعوت پہ گواہی دیتا ہوا قتل ہو جائے، اس بات پہ قتل ہو جائے کہ وہ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت سچ ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی کوالیفیکیشن ہے نا شہید کی، راہ حق میں شہید ہوتا ہے۔ جو نبی کی نبوت پیش گواہی دیتا ہوا قتل ہو جائے وہ تو زندہ ہے، اور خود نبی زندہ نہیں۔ سمجھنے میں فرق لگتا ہے، موت شہید پہ بھی آتی ہے، اس دنیا سے وہ بھی سفر کر جاتا ہے، لیکن وہ موت اس کی حیات کو مات نہیں دے سکتی۔ وہ زمین میں دفن ہو کر بھی اس کا وجود اس کے روح کا مسکن رہتا ہے، اسی لیے شہداء کے وجود خراب نہیں ہوتے کہ روح کا تعلق اسی طرح ان سے رہتا ہے جس طرح حیات میں تھا۔ اور یہی عظمت انبیاء ہے
نبی کے وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی نبی کے وجود کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ وہ خراب ہوتا، ان میں وہ حیات باقی رہتی ہے۔ پھر انبیاء سبب ہیں معرفت الہی کا، اور جس زمانے میں جتنا عرصہ جس رقبے پر کسی نبی کی نبوت رہی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی رہا کہ ان کا عرصہ نبوت گزر گیا، نئی نبوت آ گئی، نئی کتاب آ گئی، نئی شریعت آ گئی، لیکن ان کی نبوت پر ایمان ضروری ٹھہرا۔ اس کے بعد بھی اگر ان کی نبوت کا انکار کیا جائے تو کفر ہوگا۔ اور پھر جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود مبعوث ہوئے، جو تمام برکات کا سبب تھے پہلوں کے لیے بھی، جو انبیاء کے لیے بھی نبی اور رسول تھے، اور جو واسطہ تھے اللہ کی طرف سے مخلوق کو برکات کے پہنچنے کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کب سے شروع ہوئے کب تک رہیں گے؟ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، عالمین ختم نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا ختم ہوگی، سورج چاند جھڑ جائیں گے، آسمان چڑھ جائیں گے، لیکن کائنات رہے گی، اللہ کی جنت رہے گی، دوزخ باقی ہوگا، العرش الہی باقی ہوگا، لوح محفوظ باقی ہوگی، عرش کرسی باقی ہوگی۔ مستثنیات ہیں یہ، یعنی ساری کائنات ختم نہیں ہو جائے گی، یہ نظام حیات ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو باقی رہیں گے دنیا کی تباہی کے بعد، ان کی بقا بھی رحمت الہی ہے، اور ان تک رحمت پہنچنے کا سبب محمد الرسول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کسی شے کی قیمت جاننے کے لیے اس کے اوصاف کا جاننا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کاشتکار کو جب وہ فصل کی چوکیداری کر رہا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر ایک رسی میں باندھ کر پھینکا کرتے تھے کاشتکار باجرہ جوار کی فصل پر، چڑیاں آ جاتی تھیں انہیں اڑانے کے لیے، تو کہیں اس نے وہ پتھر اٹھاتے اٹھاتے کہیں زمین کو ریدی تو نیچے سے ہیرے نکل آئے، تو وہ بڑا خوش ہوا کہ بڑے گول گول پتھر ہیں، اس نے سارے اس کھپاڑی میں ڈال کر پھینک دیے۔ چونکہ وہ ہیرے کی شناخت سے واقف نہیں تھا، اسے کیا پتہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اسے تو خوشی ہوئی کہ بڑے اچھے پتھر ہیں اور چڑیاں اڑانے کے کام آئیں۔ تو آدمی جب تک کسی شے کی قیمت نہ جانتا ہو، اس کے لیے لوہا اور سونا برابر ہے، اگر اسے سونے کی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ اسی طرح کسی ہستی کا ادب و احترام بھی اس کی ذات کی معرفت سے ہوتا ہے۔ اس کی ذات کے بارے، اس کی صفات کے بارے، اس کی عظمت کے بارے جتنا کوئی جانتا ہوگا اتنا ہی وہ اس کی قدر کر سکے گا۔ اپنے طور پر تو اس کاشتکار نے بھی ان ہیروں سے فائدہ اٹھا لیا جتنا وہ جانتا تھا، کہ اس نے چڑیاں اڑانے کے لیے استعمال کر لی۔ تو اگر ہم اس اسم پاک کو بھی محض اپنی شہرت یا ہاؤ ہو یا شور شرابہ یا روپے جمع پیسے جمع کرنے کے لیے کریں گے تو اسی کاشتکار والی بات ہے۔ بات ہماری سمجھ، ہمارے شعور، ہمارے علم سے بہت آگے کی ہے۔ عظمت رسالت پناہی کو
جتنا کوئی جانتا جائے اسے اپنے عجز کا اتنا احساس ہوتا جاتا ہے کہ یہ میرے علم کی حدود سے بالا تر بات۔ آپ اسی ایک بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ کائنات کب سے بنی، کتنا عرصہ پہلے، کتنا عرصہ اس میں دوسری مخلوق رہی، پھر مکلف مخلوق میں سے جنات آباد رہے، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور انسانیت وجود میں آئی۔ کائنات فنا ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین چٹیل میدان بن جائے گا، آسمان گر جائیں گے، سورج چاند ستارے جھڑ جائیں گے، لیکن کائنات باقی رہے گی۔ عرصہ محشر ہوگا، جنت و دوزخ ہوگی، مخلوق جمع ہوگی۔ تو جو پہلے رہی وہ بھی اس کی رحمت تھی، جو بعد میں رہے گی وہ بھی اس کی رحمت، اور ساری مخلوق اور خالق کے درمیان رحمت کا واسطہ ہے محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ قرآن کریم نے اتنا ہی فرما دیا، محمد الرسول اللہ۔ اب اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو ساری عظمتیں اس ایک جملے میں اس قادر مطلق نے سمو دی۔ اس ایک جملے کو جو سمجھ سکتا ہے، جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا عظمت رسالت سے آشنا ہو جائے۔ ہر ایک کا شعور اپنا ہے، سمجھ اپنی ہے، علم اپنا ہے، ادراک اپنا ہے۔ تو عظمت رسالت کی جب بات آتی ہے تو ایک عالم حیرت وارد ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھ آتی ہے کہ ساری کائنات، اللہ کی ساری تخلیق جس واسطے کی مرہون منت ہے، وہ واسطہ کتنا عظیم ہوگا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ہستی ساری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ اب اس کی عظمت کہاں تک ہے یہ اس کا رب جانے، اور ہمارے ادراک سے بالا تر ہے۔ خیر، یہ تو ہم زندگیاں ختم کر دیں اور صرف ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہیں تو بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ استسقاء کا مریض پیاسا مر جاتا ہے حالانکہ دریا بھرا ہوا رہ جاتا ہے۔ استسقاء ایک بیماری ہوتی ہے کہ آدمی کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ حضور کی تعریف کر کے کوئی کیا کر لے گا، پوری تعریف کوئی کر نہیں۔ جس طرح استسقاء کا مریض سارا دریا نہیں پی سکتا، پانی پیتے پیتے مر جاتا ہے، لیکن دریا ویسا ہی بھرا ہوا چل رہا ہے اور وہ بیچارہ پیاسا مر جاتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہے گا، آپ کی تعریف کرے گا، کرتا رہے گا، تھک ہار کر مر جائے گا، لیکن تعریف کا سمندر ابھی باقی ہوگا۔ بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر شخص اپنی حیثیت، اپنے علم، اپنے دل کی صفائی اور وسعت کے مطابق ہی سمجھ سکتا ہے۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جس میں وہ عکس منعکس ہوتا ہے جو عظمت رسالت سے آگاہ کرتا ہے۔ اب دل ہی پتھر ہو جائے، دل ہی میلا ہو جائے
اس آئینے پہ ہی گرد جم جائے، وہ زنگ خوردہ ہو جائے تو کیا سمجھ آئے گی؟ اور صاف ہوتا رہے تو ساری عظمت کو سمو نہیں سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری عظمتیں جو اللہ نے آپ کو دیں وہ اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عظمت رسالت کو کوئی تسلیم کرے تو اس سے عظمت رسالت میں فرق نہیں پڑتا، تسلیم کرنے والے کو فرق پڑتا ہے۔ کوئی انکار کر دے تو عظمت رسالت کو فرق نہیں پڑتا، انکار کرنے والے کو فرق پڑتا ہے۔ عظمت رسالت تو ہے ہی، اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اس میں ہمارا حصہ کیا ہے۔ اگر اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، اس رحمت کے کتنے قطرے ہمیں نصیب ہوئے، اللہ کریم نے اس کا۔ اور اصل یہ سوال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہے، جو ہم سے متعلق ہے۔ آپ کی عظمت تو ہے، کوئی مانے تو بھی ہے، کوئی نہ مانے تو بھی ہے۔ جو نہیں مانتے ان کو بھی جو دنیاوی نعمتیں مل رہی ہیں، وجود ملا، اس وجود کی ساری خصوصیات ملی، حیات ملی، اولاد ملی، عہدے ملے، اقتدار ملا، دولت ملی، زندگی ملی، یہ سب بھی تو اسی رحمت کے طفیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں تو سب کافر کے پاس بھی ہیں، وہ حضور کو رحمت نہیں سمجھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام اور اس کی جو نعمتیں ہیں یہ تو کافر کو بھی ملتی ہیں، یہ تو کوئی معیار نہیں ہے۔ جو مانتا ہے اسے بھی ملتی ہیں، جو نہیں مانتا اسے بھی ملتی ہیں۔ تو جو مانتا ہے اسے کیا ملتا ہے، وہ دیکھنا تو یہ ہے کہ جو ماننے والے کو نعمت ملتی ہے وہ نہ ماننے والے کو تو نہیں مل سکتی۔ تو ماننے والے کو کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ تو پھر نہ ماننے والوں میں اور ہم ماننے والوں میں فرق کیا ہے؟ ہمیں کیا ملا؟ قرآن کریم فرماتا ہے والذین معاہ، اس نے ماننے نہ ماننے کی بات نہیں کی، اس ذات پروردگار عالی نے فرمایا جو آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ خبریں بھی سنتے ہیں، اخبار بھی دیکھتے ہیں، جب امریکہ کے وہ ٹاور وغیرہ گرے اور اس کے بعد امریکہ نے ایک اصول بنایا، آپ کو یاد ہوگا کہ بندہ یا ہمارے ساتھ ہے، کوئی ملک یا ہمارے ساتھ ہے یا ہمارا دشمن ہے۔ آر یو ود us or against us، یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو۔ یہ یاد ہے نا، کل کی بات ہے۔ انسانی ذہن میں جو یہ خیالات آتے ہیں یہ انہی ارشادات ربانی کا ترشح ہوتا ہے، اصل اساس وہاں ہوتی ہے۔ یہ بات قرآن کریم نے پہلے کی، والذین معاہ، میری کچھ مخلوق وہ ہے جو میرے رسول کے ساتھ ہے، جو ساتھ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ محروم ہے، وہ دشمن ہے۔ یعنی دو ہی کیٹیگری ہیں، دو ہی درجے ہیں، دوست یا دشمن، تیسرا درجہ کوئی۔ اب جو ساتھ ہے والذین معاہ، جو ساتھ ہے اس میں اور جو ساتھ نہیں ہے اس میں فرق کیا ہے؟
ہم تو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس لیے ہم ساتھ ہیں، جو ساتھ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو تمہارے اندر کی بات ہے نا، اس سے کسی دوسرے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے تو سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے اندر کوئی ایسی بات جسے دوسرا بھی پہچان سکے کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو انسانی تخلیق میں اللہ کریم نے بہت سی خوبیاں خامیاں جہاں جمع فرمائی ہیں، وہاں اس میں کچھ ایسے فطری جذبے رکھے ہیں جن سے حیات رواں رہتی ہے۔ اگر ان جذبوں کا ادراک ختم ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے۔ معروف زندگی گزارنا، نارمل زندگی گزارنے کے لیے ان جذبوں کا ادراک شرط ہے۔ اسے پتہ ہے لباس پہننا ہے، اسے پتہ ہے بات اس انداز سے کرنی ہے، اسے پتہ ہے کام اس طرح کرنا ہے فائدہ ہوگا، ایسا نہیں کروں گا نقصان ہوگا۔ یہ جو جذبے جو کام پہ ابھارتے ہیں، ان میں دو جذبے سب سے زیادہ مضبوط ہیں، باقی سارے جذبات ان کے تابع آ جاتے ہیں۔ انسان میں ایک جذبہ ہے روزی کمانے کا، اس میں ایک جذبہ ہے خدمت کرنے کا، ایک جذبہ ہے دوسروں سے خدمت لینے کا، ایک جذبہ ہے تعلقات رکھنے کا، ایک جذبہ ہے بگاڑنے کا، کاروبار۔ یہ سارے انسانی اندر کے جذبات ہیں، ان سب پر دو جذبے غالب ہیں۔ دو قوتیں وجود میں ایسی ہیں جو ان تمام قوتوں پہ غالب ہیں، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ۔ قوت غضبیہ کسی سے مخالفت، کسی کے خلاف ہو جاتی ہے، کسی کے خلاف بھڑک اٹھتی ہے، اسے ہر طرح کا نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ قوت شہوانیہ مختلف چیزیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ دو جو جذبے ہیں یہ باقی تمام جذبات پہ غالب ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو ساری زندگی ان دو جذبوں کے گرد گھومتی ہے۔ ہم کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسے ہر طرح کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا کچھ چیزوں پہ فدا ہو جاتے ہیں اور انہیں ہر قیمت پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دولت پانا چاہتے ہیں، رتبہ پانا چاہتے ہیں، عہدہ پانا چاہتے ہیں، اچھا گھر چاہتے ہیں، اچھی گاڑی چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں۔ یہ سارا جو حاصل کرنا ہے یہ قوت شہوانیہ میں آتا ہے، اور جو کسی کو خراب کرنا ہے، برباد کرنا ہے، بگاڑنا ہے، وہ قوت غضبیہ میں آتا ہے۔ اور دنیا ساری ان جذبوں سے مغلوب ہو کر اپنا فریضہ حیات انجام دیتی رہتی۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا کیسے کیسے عجیب لوگ ہوئے ہیں۔ چین میں ماؤ زیدونگ نے انقلاب برپا کیا، لیکن چین بہت بڑا ملک تھا، بے شمار بڑی آبادی کا۔ یہ لانگ مارچ جو آج آپ سنتے ہیں نا، فلاں سیاسی جماعت لانگ مارچ کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، وہ اس کی ابتدا ماؤ زیدونگ نے کی تھی۔ اس نے چین میں لانگ مارچ کیا تھا اور پیدل کیا تھا، اور لوگوں کو ساتھ ملاتا گیا تھا، جو غالباً سال سے زیادہ عرصہ لگا تھا، 1.25 سال تھا یا 1.5 سال تھا۔ وہ پیدل مارچ تھا، چل کر اس نے مارچ پورے ملک میں کیا تھا اور لوگوں کو ساتھ ملاتا گیا تھا جو انقلاب کا سبب بنے تھے، اور وہ کوئی 1.25 سال یا 1.5 سال کے قریب پیدل چلتا رہا تھا۔ اسی کی نقل ہے آج ہمارے سیاستدان بھی جو کہتے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے، تو لیکن اس نے پیدل کیا تھا۔ بہت بڑا ملک تھا۔ فرانس میں انقلاب آیا، لیکن فرانس تک رہا۔ تاریخ میں ایک عجیب آدمی ملتا ہے، ہٹلر۔ چھوٹا سا ملک تھا اس کے پاس، اور اس نے اتنا طوفان پیدا کیا کہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور پہلی جنگ عظیم میں
اور پھر دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے، اور پوری دنیا پر اس نے آگ لگا دی تھی۔ اسی طرح اور لوگ ہیں، نیپولین ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ لیکن جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ انہوں نے ان دو قوتوں کو استعمال کیا ہے، دونوں کو بیک وقت۔ قوت غضبیہ، اپنے لوگوں کو دوسروں کے خلاف بھڑکایا، قوت شیوانیہ کہ ان کے پاس یہ کچھ ہے وہ ہم چھین لیں گے، ان کا ملک لے لیں گے، اس میں یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ چیزیں لے۔ یہ دو قوتیں جو ہیں، ان سے جب انسان مغلوب ہوئے تو طوفان بن گئے۔ لیکن یاد رکھیے، جب وہ وقت گزر گیا اور وہ جو جوش تھا وہ ٹھنڈا ہوا، تو انسانوں نے جب سوچا تو پھر اب چین میں لوگ ماؤ زیدونگ کو گالیاں دیتے ہیں، جرمنی میں آپ ہٹلر کا نام لیں تو شاید وہ آپ کا گریبان پکڑ۔ پھر انہیں افسوس ہوتا ہے ان قوموں کو کہ اس نے ہمیں استعمال کیا اور دنیا کو تباہ کیا اور ہمیں بھی برباد کر دیا۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ جب آپ بارگاہ رسالت پناہی میں پہنچتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا حبیب، جو میرے حبیب کا دامن تھامتے ہیں، والذین معاہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی قوت غضبیہ کفر کے خلاف ہو جاتی ہے، اور آپس میں جب ہوتے ہیں تو محبت چھا جاتی ہے۔ ہمارا دعویٰ تو معیت رسالت کا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا مجھے اس چیز پہ غصہ آتا ہے جو حضور کو پسند نہیں۔ یعنی یہ صفت قرآن نے بتائی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جن کے ہاتھ میں آپ کا دامن ہے، انہیں غصہ کفر پہ آتا ہے، حضور کی مخالفت پہ انہیں غصہ آتا ہے۔ اب حضور اکرم کی مخالفت میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، عمل بھی آ جاتا ہے، تہذیب بھی آ جاتی ہے، ثقافت بھی آ جاتی ہے، کاروبار بھی آ جاتا ہے، عدلیہ بھی آ جاتی ہے، تعلیم کے ذرائع بھی آ جائے، پوری زندگی کا ایک نصاب ہے۔ کیا وہ حضور کی منشا کے مطابق ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، جہاں جہاں حضور کی منشا کے خلاف ہے ہم بھڑک اٹھتے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم اس کے خلاف حضور کی اطاعت پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر تو ایسا ہے تو الحمدللہ اس بندے کو معیت رسالت حاصل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، نماز بھی پڑھ لی، کفر بھی ہضم ہو گیا، حلال بھی کھا لیا، حرام بھی کھا لیا، سود بھی کھا لیا، حج بھی کر آئے، پھر کوئی بات۔ Either you are with us or against us، یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو۔ اللہ کریم نے معیت کا لفظ چنا ہے، یہ نہیں کہا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے دعوی ایمان کیے، نہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ صرف دعوے پہ بات نہیں ہے، زندگی کے ساتھ دینے پہ بات ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ قوت غضبیہ ان کے تابع ہو جاتی ہے، انہیں پتہ ہے یہاں قوت غضبیہ کا استعمال کرنا ہے اور یہاں محبت کا اظہار کرنا۔ قوت شیوانیہ، قوت غضبیہ ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے انقلاب تب آتے ہیں جب لوگ قوت غضبیہ، قوت شیوانیہ سے مغلوب ہو کر نکلتے ہیں۔ انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یہ ہے کہ آپ کا ساتھ دینے والے قوت شیوانیہ، قوت غضبیہ پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پتہ ہے یہاں غضب کا استعمال کرنا ہے، یہاں محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تلاش کیجئے جہان کی تاریخ میں کہیں کوئی ایسی ہستی ملتی ہے؟
لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی بہترین مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ حق ادا کر دیا ان اللہ کے بندوں نے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا، عشق کرنے کا، اطاعت کرنے کا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان سب پر ہوں۔ اور وہ ایک طبقہ ہے ہمارا تمہارا اولیاء صلحاء کا، علماء محدثین مشائخ کا، سب کا حساب قیامت کو ہوگا اور نتیجہ نکلے گا۔ یا کم از کم موت سے شروع ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کھاتے میں جا رہا ہے۔ واحد انبیاء کے واحد صحابہ کرام کی جماعت ہے، واحد جس کے لیے قرآن نے نتیجے کا اعلان کر دیا، فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں زندگی میں رضائے الہی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ کیوں؟ والذین معہ، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ساتھ کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا، تو وصال نبوی کے بعد ایک بزرگ صحابی ضعیف العمر تھے، ان کے ہاں کدو پکا ہوا تھا، نوجوان نوعمر بیٹا تھا ان کا، دسترخوان پہ بیٹھے تو اس نے کہا ابا جی مجھے یہ سبزی بالکل پسند نہیں ہے۔ تو بڑا ناراض ہوئے، انہوں نے کہا حق تو یہ ہے کہ میں تیری گردن اڑا دوں، اگر مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو آئندہ زندگی بھر تو میرے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھے۔ ہوا کیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا اور تو کہتا ہے یہ اچھا نہیں۔ یعنی کدو پسند کرنا نہ سنت نہ واجب نہ فرض، کو پسند کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا نہ کرے، لیکن حضور کو یہ سبزی پسند تھی۔ اتنی سی بات پہ انہوں نے زندگی بھر کے لیے الگ کرے، میرے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھے۔ تو کیا ہماری زندگی میں جو چیزیں حضور کے ارشادات کے خلاف ہیں، حضور کے دین کے خلاف ہیں، ان کے ہم خلاف ہیں؟ اگر ہے تو یہ معیت رسالت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نعرے لگانا، شور شرابہ کرنا، جلوس نکالنا، دیگیں پکانا، یہ اور بات ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، لیکن اکثر محققین کا، اکثریت کا علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت و سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگرچہ مختلف لوگوں نے 8 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 10، کسی نے 11، کسی نے 12 لکھی ہے، لیکن اکثریت محققین کی اس بات پہ متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور وصال مبارک 12 ربیع الاول پیا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ ولادت با سعادت پر علماء کی اکثریت 9 ربیع الاول پر متفق ہے، لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو بعض کہتے ہیں نہیں 8 کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 10 کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 11 کو ہوئی، بعض 12 کو۔ اکثریت 9 پہ متفق ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دار فانی سے آپ نے پردہ فرمایا اور وصال ہوا، اس پہ سارے متفق ہیں، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں۔ اور شاید آپ کو بھی یاد ہو، مجھے تو یاد ہے ہماری جوانی میں بھی اس 12 ربیع الاول کو ہمارے دیہاتی 12 وفات کہتے تھے۔
پیدائش کی بات کوئی نہیں کرتا تھا، وصال نبوی کی بات ہوتی تھی اور لوگ کھانے وانے بنا کر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ کوئی جشن وشن جلوس نہیں ہوتا تھا، ہر گھر میں مختلف اپنی حیثیت کے مطابق لوگ کھانے بنا کر غریب غربا کو کھلاتے تھے، اور وصال نبوی کی تاریخ تھی، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ تو 6 صدی ہجری میں ایک حکمران کو ایک عالم نے سیرت پہ کتاب لکھ کے پیش کی، اور اس نے تمام علماء کی 12 ربیع الاول کو دعوت کی۔ ایک جائز بات تھی، سیرت پہ کتاب لکھی گئی، اس کا افتتاح ہوا، اس سے آگے یہ شروع ہو گئی۔ اگر یہی عبادت ہوتی، یہی ثواب ہوتا تو اس کے مستحق صحابہ کرام تھے جو ادنا اداؤں پہ قربان ہو جاتے تھے، انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ ہم نے عملی زندگی میں اتباع چھوڑ دیا، اور اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہ اور جو خلاف شریعت باتیں یہ اختیار کر لیں کہ شاید اس سے ہم بخشے جائیں گے۔ اگر اس میدان میں دیکھیں تو ہم سے عیسائی بھلے ہیں، ہم سے پہلے سے وہ مناتے آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، اور اب بھی مناتے ہیں، تو وہ کپڑے شپڑے پہن کر اپنے گرجے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے طرف سے دعائیں مانگتے ہیں، ہماری طرح ہوا شور شرابہ نہیں کرتے۔ ہم تو ان سے بھی گئے گزرے، ہم نے تو عظمت رسالت کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ اسی دیہاتی والی بات ہے، ہمیں ہیرے تو ملے لیکن ہم نے سمجھا یہ چڑیاں اڑانے کے پتھر ہیں، ہم تھوڑے سے پیسے جمع کرنے کے لیے، چندہ کھانے کے لیے، دکانداروں نے سمجھا جھنڈیاں بک جائیں گی، بینر بک جائیں گے، بیجز بک جائیں، پیسہ کوئی کما لیں گے۔ شہریوں نے سمجھا ہم جی وہ کوئی چیزیں خرید کر دیواروں پہ لگا دیں گے، حق ادا ہو گیا۔ یہ سب اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو آپ نے ولادت باسعادت اور میلاد ہی منانا ہے تو یار اپنے آپ کو تلاش کرو، کہاں ہو تم؟ کوئی کام کی بات کرو، ڈھونڈو اپنے آپ کو اس بارگاہ میں، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ کو قوت غضبیہ، قوت شیطانیہ پہ اختیار حاصل ہے؟ کیا آپ کو لالچ وہاں ہوتا ہے جہاں حضور کا اتباع ہو؟ کیا آپ کو غصہ وہاں آتا ہے جہاں حضور کا اتباع نہ ہو؟ پھر تو بڑی بات۔ اگر عملی زندگی میں ماں و شماع کی، دوست دشمن کی تمیز ہی نہیں ہے، رسمیں عبادت کی جگہ رسمیں پوری کر لیتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ وقت ضائع کرنے کا؟ اللہ کریم دکھاوے پہ تو نہیں جائیں گے، وہ تو حقائق پہ فیصلے فرمائیں گے، وہ تو دلوں سے واقف ہیں، سوچوں سے واقف ہیں۔ جو باتیں ہماری ابھی سوچ میں نہیں آئیں، کبھی آئیں گی، وہ تو ان سے بھی واقف ہیں، اور جو سوچ کر ہم بھول چکے ہیں اس کی بارگاہ میں تو وہ بھی موجود ہے۔ تو تلاش خود کو کرنا ہے، آؤ اس در پہ، کبھی خود سے ملاقات کر۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس بارگاہ سے وابستہ ہیں؟ اور اس وابستگی کی کچھ نشانیاں رب العالمین نے بتا دی ہیں، اور بڑی خوبصورت بتائی ہیں، ساری انسانی زندگی اس میں آ جاتی ہے۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قوت شیطانیہ، قوت غضبیہ پر وہ حاوی ہو جاتے ہیں، ان کے قابو آ جاتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ حضور کی جہاں مخالفت ہو رہی ہے وہاں ہم نے قوت غضبیہ کو استعمال کرنا، جہاں حضور کی اطاعت ہو رہی ہے وہاں ہم نے قوت شیطانیہ کو، محبت کو استعمال کرنا ہے۔
تو ہر غیر مومن غیر مسلم آپ کو نہ ماننے والا ان دو اوصاف کے تابع ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو آپ کا دامن تھام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان خواہشات پر غالب آ جاتا ہے۔ اب ہمیں تلاش خود کو کرنا ہے کہ ہم کس طبقے میں ہیں، اور یہ قوت غضبیہ اور شہوانیہ یہ وقتی جذبات نہیں ہے، پوری زندگی ان کے گرد گھومتی ہے۔ ساری زندگی کسی نہ کسی بات پہ ہم ناراض ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بات پہ خوش ہوتے ہیں، کہیں ہماری قوت غضبیہ بھڑک اٹھتی ہے، کہیں قوت شہوانیہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو کیا ان امور پہ ہماری یہ قوتیں جو ہیں یہ حضور سے تعلق کا اظہار کرتی ہیں تو پھر تو اللہ کا شکر ہے، نہیں کرتی تو ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں۔ خود کو تلاش کریں، ہم دوسروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کہ فلاں کو چھوڑو، اس کا حساب ہم نے نہیں دینا، پہلے خود کو تلاش کرو۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پھر اور تشریح فرما دی کہ زندگی کا کوئی کام جب وہ کرتے ہوں گے تو وہ رکوع و سجود ہوگا۔ صحابہ کرام نے ایک عالم کو تسخیر کیا، جہاد کیے، سفر کیے، کاروبار کیا، تجارت کی، شادیاں کی، اولادیں پالیں، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، تو انہیں جب بھی دیکھے گا وہ رکوع و سجود میں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا جو کام حضور کی شریعت کے مطابق کیا جائے وہ رکوع و سجود ہے۔ کاروبار، دوستی، دشمنی، سفر، حضر، جنگ، تجارت، قانون، عدالت، پڑھنا لکھنا، کوئی زندگی کا کام، فرمایا جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کوئی کام اسی خلوص سے کرتے ہیں جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، اللہ کے حضور اللہ کے روبرو ہو کر کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فضل کا لفظ دنیاوی رزق پہ آتا ہے عموماً۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جمعہ کے بارے آتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے زمین پر پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، فضل رزق کے معنی میں آیا ہے۔ یہاں بھی یبتغون من فضل اللہ، اپنی روزی بھی تلاش کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، لیکن سارے کام حدود الہی کے اندر اور شریعت مصطفی کے مطابق کرتے ہیں تو ان کا ہر کام رکوع و سجود بن جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ زندگی کے سارے کام یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل جو تلاش کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، تو اس میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے ورضوانہ، مطلوب رضائے الہی ہوتی ہے کہ یہ کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا۔ آج کل آپ کے وہ نوٹوں پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے نا، حصول رزق حلال عبادت ہے، اسی کا ترجمہ ہے کہ روزی بھی شریعت کے مطابق کمائی جائے تو رکوع و سجود بن جاتی ہے۔ رشوت کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ کرتے ہیں، دوسروں کو لوٹتے ہیں، تو یہ تو غضب الہی کمانے والی بات ہے، یہ فضل اللہ تو نہیں ہے، اللہ کا فضل تو نہیں ہے، یہ تو غضب الہی کے محرک ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی زمین پر اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی، اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کرتے ہیں،
مقصد رضائے الہی ہوتا ہے۔ زندگی کے سارے کام مومن بھی وہی کرتا ہے جو کافر کرتا ہے، روزی کماتا ہے، بچے پالتا ہے، پڑھاتا ہے، گھر بناتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، قوم ملک کے لیے کچھ کرتا ہے، سارے کام یہ کافر بھی۔ کافر دنیا کے لیے کرتے ہیں، مومن اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کی شرط یہ ہوگی کہ حضور کے ارشاد کے مطابق کرتا ہے۔ اور فرمایا معیت رسالت کا کمال یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اطاعت پیغمبر میں ڈھال لیتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود، تو اللہ کی اس اطاعت، اس بندگی، اس رکوع و سجود کے صدقے میری تجلیات ان کے چہروں پہ رقصاں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے جمال باری کے آئینے بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستر صفات پر سوال پیش کیا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ اب تو کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، بعد میں کون ہوگا، کس کے پاس جائیں گے؟ فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ میری امت میں ایسے بندے ہوں گے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس اطاعت الہی کے بدلے ان کے چہروں پہ تجلیات باری رقصاں ہوتی ہیں، ان کی محفل میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ان سے ملنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد دل میں چٹکیاں لینے لگتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ جشن منانے اور شور شرابہ کرنے کی بات نہیں ہے، بات تجزیہ کرنے کی ہے، بات خود کو تلاش کرنے کی۔ اب اگر کوئی سورج کی تعریفیں کرتا رہے تو سورج ہے، جو مانتا ہے اس کے لیے بھی سورج ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی سورج ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اس کی کوئی روشنی میرے حصے میں بھی ہے، میرا گھر بھی روشن ہے یا میرا گھر تاریک ہے تو مجھے کیا سورج ہے یا نہیں؟ میرے خانے دل میں بھی کوئی کرن ہے، میری کٹیا میں بھی کوئی روشنی ہے، دھوپ ہے، تمازت ہے۔ وہ مولانا نے کہا تھا نا کہ کار مرداں روشنیوں گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است، کہ اللہ کے بندوں سے روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے، اور مکار جو ہیں وہ ہیلے اور بے شرمی مختلف باتیں بہانے کرتے رہتے ہیں، اصل بات تو ہوتی کوئی نہیں۔ کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق دے، شعور دے، تو ہم خود کو تلاش کریں، اپنے کردار میں، اپنے افکار میں، اپنے معمولات میں، اپنے تعلقات میں، حصول رزق میں، لوگوں سے میل جول میں، کہ کیا ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یا ساتھ چھوٹ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ کریم نے بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہمارے پاس فرصت ہے کہ سمجھ آ جائے کہ یہاں سے ہم حضور کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو توبہ کر کے پھر تھام لیں۔ تو ہمیں اس اللہ کی اس نعمت اور اس رخصت الہی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔
ہر ایک کے اپنے حالات ہیں، میرے اپنے، آپ کے اپنے، ہر بندہ اپنا تجزیہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کا تجزیہ کرتے رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیشہ ہم تجزیہ دوسروں کا کرتے ہیں۔ ترازو ہاتھ میں ہوتا ہے، تولتے دوسروں کو رہتے ہیں، وزن اپنا دیکھنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ایک عہد کرو اپنے آپ سے کہ آج سے اپنا تجزیہ کرو۔ ہمارے شب و روز میں کتنی چیزیں حضور کے مطابق ہیں، کتنی حضور کے خلاف، ہمارے لباس میں، ہمارے حلیے میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے بولنے کے انداز میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے والدین کے ساتھ تعلق، اولاد کے ساتھ تعلق، دوستوں کے ساتھ، دشمنی کی بھی حدود و قیود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے شمار لوگوں نے دشمنی کی اور ابھی تک کرتے جا رہے ہیں۔ حضور کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا؟ حضور کے خادم بھی، حضور کے محبت کرنے والے بے شمار لوگ تھے، ہیں، رہیں گے۔ ان سے آپ کا رویہ مبارک اور سلوک مبارک کیا تھا؟ کیا ہم اس میں فٹ آتے ہیں؟ پھر بڑی بات ہے، پھر تو اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ جہاں جہاں دامن چھوٹ رہا ہے وہاں توبہ کر کے تھامنے کی کوشش کریں، اور اس وقت کو ہاؤ ہو میں ضائع نہ کریں۔ یہ شور شرابے، ڈھول تماشے، یہ سب چلے جائیں گے، بات حقائق پہ آئے گی، محاسبہ حقیقتوں کا ہوگا۔ تو معیار مقرر کر دیا اللہ نے، فرمایا میں تمہیں نہیں بتا رہا ہوں صرف مثلہم فی التوراۃ والانجیل، پہلے جو کتابیں تورات و اناجیل نازل ہوئیں ان میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ میرا نبی ہوگا اور اس کے ساتھ والے ایسے لوگ ہوں گے۔ انہی نشانیوں سے فلسطین کے جو عیسائیوں کے علماء نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پہچان کر فلسطین خالی کر دیا تھا، بیت المقدس خالی کر دیا تھا۔ جب بیت المقدس پر عہد فاروقی میں مسلمان پہنچے، محاصرہ کر لیا گیا، تو ان کے جب وہ محاصرے میں پھر باہر سے کوئی چیز نہ آ سکتی ہے، نہ اندر سے باہر جا سکتی ہے، تو جب راشن پانی ختم ہونے قریب آیا تو حکمرانوں نے علماء کو جمع کیا، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور ان سے بات کی کہ کیا کیا جائے، اب تو ہم بھوکے مر جائیں گے اس طرح، یا تو دروازے کھول دیں اور بے جگری سے لڑیں، مارے جائیں یا مار دیں، یا پھر بھوک سے مر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے امیر کو طلب کرو، ہماری کتابوں میں ان کے جو نائبین اور خلفاء ہوں گے ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اور اگر وہی خلیفہ رسول ہے جیسا ہماری کتابوں میں ہے ویسا بندہ ہے تو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں، وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، پھر سرنڈر کر دینا بہتر۔ اور اگر وہ بندہ ویسا نہیں ہے تو پھر دروازے کھول کر لڑو، پھر تم فتح کرو گے، پھر وہ تمہیں نہیں جیت سکتے۔ چنانچہ حضرت کو تکلیف دی گئی، دارالخلافہ مدینہ منورہ لکھا گیا، حضور تشریف لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے کر گیا۔ وہ لمبا واقعہ میں اس میں نہیں پڑھتا۔ عیسائیوں کے علماء نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہی بندہ یہ خلیفہ رسول ہے اور یہ فاتح بیت المقدس ہے۔ انہوں نے سرنڈر کر دیا، شہر خالی کر دیا۔ مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی ان جو حضور کی معیت کریں گے ان کی باتیں تو میں نے پہلی کتابوں میں نازل کر دی تھی، پہلی امتوں کے لیے ان پر ایمان لانا، ان کی صداقت، امانت، دیانت کو ماننا فرض تھا، عقیدے کا حصہ تھا، کتاب کا حصہ تھا۔ تو بھائی یہ کیسی عجیب امت ہے۔ اب معاہو کی قید صرف صحابہ کرام پر تو نہیں ہے، آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے، جب تک کائنات قائم ہے، جو آپ کا اتباع کرے گا دامن تھا وہ معاہو میں آ گیا۔ تو معیت کی تعریفیں تو پہلی کتابوں میں نازل ہو چکی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ جو حضور کی معیت تھامیں ان کو قبول کریں، مانیں۔
تو میرے بھائی یہ تو بہت بڑا منصب ہو گیا کہ ایک آدمی مشت غبار کو اتنا منوایا اللہ نے کہ پہلے بھی اسے اللہ کا بندہ اور اللہ کا مقرب مانے۔ تو اب میدان سامنے ہے، میدان عمل میں ہم شب و روز کام کر رہے ہیں، توفیق الہی ہے، زندگی ہے، حیات ہے، قوت فیصلہ ہے، قوت شیبانیہ بھی ہے، غضبیہ بھی ہے، باقی سارے حواس بھی سلامت ہیں۔ فیصلہ ہمارا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم ربنا ارزقنا اتباع نبیک و اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم احینا علی اتباعہم وامتنا علی اتباعہم واحشرنا فی زمرتہم غیر الغالبین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا۔ اللہم رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا الیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ انت ولینا فی سفرنا و حضرنا فی مالنا و اہلنا۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ۔ توفنا مسلمین و الحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم برحمتک یا